بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزل الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی طرف بنیادی طور پر دو چیزیں آتی ہیں. ایک اس کی نعمتیں آتی ہیں اور ایک اس کے احکام آتے ہیں. صبح کے احکام، شام کے احکام، رات کے احکام، غریبی کے احکام، مالداری کے احکام، سفر کے احکام، حضر کے احکام. جو حال ہوگا اس حال کا حکم آئے گا. کہ بندوں کو اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ایک رخ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکموں کا ہوتا ہے. جو حکم صبح کے ہیں اگر کوئی اسے شام میں پورا کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور جو حکم شام کے ہیں اسے کوئی صبح پورا کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. ہر وقت کے ساتھ اس کے احکامات ہیں. دوسری چیز جو اللہ کی طرف سے ہماری طرف ہے وہ اس کی نعمتیں ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو بھی پیدا کیا ہے اور نعمتوں کو استعمال کرنے والے، نعمتوں کی حاجت والے بھی پیدا کیے. تو نعمتیں بھی ہماری طرف ہیں اور حکم بھی ہماری طرف ہے. اور ہم کو تعلیم بھی ہے کہ نعمتوں کی طرف کیسا رخ کرنا ہے اور حکموں کی طرف کیسا رخ کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسنون دعاؤں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے جو آپ سب بہت سے حضرات کو یاد ہے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ مشہور دعا ہے جو فرض نمازوں کے بعد مانگی جاتی ہے. اس میں یہی بات ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. حضور اپنی دعاؤں میں بھی داعی ہیں، اپنی دعوت میں بھی داعی ہیں. آپ اپنی دعاؤں میں بھی داعی ہیں. جو دعائیں آپ نے ہم کو سکھائی ہے اس میں ہماری حاجت بھی ہے اور ہماری دعوت بھی ہے. تو آپ اپنی دعاؤں میں بھی داعی ہیں اور اپنی دعوت میں بھی داعی ہیں. آپ کو اللہ نے ایسا بنا کر بھیجا ہے. بعثت مبلغا وداعیا، فرمایا بعثت مبلغا وداعیا وليس الی من الہدایۃ شیء. اللہ اکبر. وخلق ابلیس مزینا وليس الیہ من الضلالۃ شیء. بنیادی بات بتائی ہے. فرمایا کہ مجھے اللہ نے مبلغ بنا کر بھیجا ہے. بلغ ما انزل الیک. حکم ہے آپ کو کہ جو باتیں آپ پر نازل ہوئی ہے آپ اس کو بندوں تک پہنچائیے اور ان کو سکھائیے. کہ اس بات کا یہ درجہ ہے، اس بات کا یہ درجہ ہے، اس بات کا یہ درجہ ہے.
ہاں تو فرمایا مجھے مبلغ بنا کر بھیجا ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، ہاں دائی بنا کر بھیجا ہے، باقی ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یوں کہا کسی کو ہدایت دینا اور اس کو منزل مقصود تک پہنچا دینا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایسے ہی فرمایا شیطان کو جو مقابل میں ہے، ہاں مقابل میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہاں وہ مقابل میں ہے کہ ابلیس کو طاقت دی ہے مزین کرنے کی، کہ وہ تمام گناہوں کو، نافرمانی کے کاموں کو، دنیا کے سامان کو مزین کر کے پیش کرے گا انسانوں کے سامنے۔ دیکھو یہ کتنا اچھی چیز ہے، یہ کتنا اچھی چیز ہے، یہ کتنا اچھی چیز ہے۔ زینت، ہاں زینت دینا کسی معصیت کو، کسی گناہ کو، یہ اس کا کام ہے۔ کسی معصیت اور نافرمانی کو مزین بنا کر پیش کرتا ہے۔ انسان بیچارہ کمزور ہے، وہ اس گناہ میں پھنس جاتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ اب تو جانے تیرا اللہ جانے۔ ہاں یہ اس کا کام ہے کہ آدمی کو پھنسا کر چھوڑ دے۔ ہاں تو یہ مقابل طاقتیں ہیں، ایک طاقت نبی کو دی ہے، ایک طاقت شیطان کی ہے، ہاں لیکن مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ نبی ہدایت دے کر منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا، رہبری کرے گا، شیطان صرف بہکائے گا۔ شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ لوگوں کو دوزخ میں لے جائے، ہاں بہکانا اس کا کام ہے۔ تو یہ ہر ایک کے کام کا معیار سمجھایا ہے ہم کو، اور پھر ہم کو ہدایت ہے کہ اللہ کی طرف سے جو باتیں تمہاری طرف نبیوں کے ذریعے سے آوے تم اس کا اتباع کرو، ہاں اپنی زندگی کو اس کے تابع کرو، یہ مطلب ہوتا ہے اتباع کا۔ ہماری دعوت و تبلیغ کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہم کسی کو مسلمان نہیں بناتے، بلکہ جو مسلمان ہیں ان کو صحیح معنی میں مسلمان بنانا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا رخ اللہ کے نبی کی طرف، ان کے طریقوں کی طرف کرے۔ ہاں زمانے کی رفتار کیا ہے، خاندانوں برادریوں کا کیا طریقہ ہے کہ وہ نہیں، بلکہ ہم کو خاص طور سے اللہ نے ہم کو راہیں بتائی ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے، ہاں اور یہی دعوت ہے، یہی تعلیم ہے کہ زندگیوں کا رخ طریقوں کی طرف کیا جائے۔ ہاں ماحول ہوتا ہے، خاندانی روایتیں ہوتی ہیں، قومی روایتیں ہوتی ہیں کہ وہ نہیں، بلکہ ایک راستہ ہوتا ہے جو نبی کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، اس کو اپنانا ہے۔ ہمارا جو تیسرا نمبر ہے علم و ذکر، ہاں اس کی طرف دھیان نہیں ہے، وہ اسی مقصد کے لیے ہے۔ علم و ذکر دینی زندگی کی دو پٹڑی ہے، جیسے ریل کی پٹڑی ہوتی ہے۔ ریل بغیر پٹڑی کے چلے گی؟ کیوں بھائی کہ نہیں چلے گی؟ پٹڑی ریل کے لیے، ریل پٹڑی کے لیے، اس پٹڑی کا دوسری جگہ استعمال نہیں ہوگا، ریل کے لیے استعمال ہوگا اور ریل پٹڑی پر ہی چلے گی۔ ان میں تلازم ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے۔ ہاں علم و ذکر یہ پٹڑی ہے دو، دینی زندگی گزارنے والوں کے لیے اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ریل کو اس پر چلائے۔ ہاں یہ مقصد ہے علم و ذکر کا۔ علم سے کیا مراد ہے اور علم سے کیا دینا چاہتے ہیں؟ تو علم سے دو باتیں دینا چاہتے ہیں بنیادی طور پر۔ ایک بات بنیادی طور پر علم سے یہ دیں گے
کہ وہ ہم کو فضائل کا علم دیں گے. بندوں کو نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے بندوں کو خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی دبدبہ، کوئی دھوش ان کے پاس نہیں ہوتا. تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک تو ان کی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے ہر نبی کی، کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ان کی پاکیزہ زندگی. پھر جب ان کا وقت آتا ہے اپنے کام کو ظاہر کرنے کا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ اپنے کام کو ظاہر کرتے ہیں. ہاں، تو لوگ ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی اور آپ کو جادوگر بتایا، یہ بتا فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو، میں تو ایک لمبی عمر تک تمہارے درمیان میں رہا ہوں. نبوت تو بعد میں ظاہر ہوئی ہے. وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میں نے تو تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے 40 برس کی، پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو کہ اگر اس کو کوئی اور چیز کرنی ہوتی تو اس عرصے میں وہ کرتا. تو نبی کی زندگی میرے دوستو پاکیزہ ہوتی ہے پہلے سے ہی. جی ہاں، پھر وہ اپنے مقصد زندگی پر لوگوں کو لاتے ہیں، اور مقصد زندگی پر لانے کے لیے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو بشارتیں سناتے ہیں. کیونکہ آدمی کے اندر اپنے نفع کا حرص ہے. ہر آدمی اپنے نفع کا حریص ہے کہ مجھے نفع ہو جاوے، مجھے کامیابی ہو جاوے، میرا مقصد پورا ہو جاوے. یہ ہر آدمی میں اپنا حرص. دوسری صفت اس کے اندر ہوتی ہے انسان کے اندر خوف، کہ میں کسی خطرے سے دوچار نہ ہو جاؤں. ہاں، حال میں بھی مستقبل میں بھی کسی خطرے سے میں دوچار نہ ہو جاؤں، اس کا اس کو خوف ہوتا ہے. ہاں، اور اپنے نفع کی حرص اور امید ہوتی ہے. یہ آدمی کی فطرت ہے کہ اپنے نفع کا حرص اور امیدوار اور اپنے خطرے سے ڈرنے والا، یہ اس کا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ہم کو اپنے راستے پر ڈالا ہے کہ جو جس چیز کا اس کو حرص اور شوق ہے اس کے دینے کے وعدے کیے ہیں. ہاں، دینے کے وعدے کیے ہیں اللہ نے کہ تم کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے. قرآن شریف میں دو چیزیں ہیں، ایک شرطیں ہیں اور ایک وعدے ہیں. شرطیں ہم پوری کریں گے، وعدہ اللہ پورا کرے گا. ہاں، ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ کچھ شرطیں لگا رکھی ہے اللہ نے، وہ شرطیں بندے پوری کریں گے، اور وعدہ کہ وعدہ اللہ پورا کرے گا. دعوت میں یہ ہوتا ہے. اس میں ایک قسم حکموں کی یہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم کو نفع بتایا ہے، فائدہ بتایا، فضیلت بتایا، اور ڈرایا بھی ہے کہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا اور کرو گے تو یہ ملے گا. اس کو فضائل کہتے ہیں. ہر نبی کی دعوت میں، ان کی تبلیغ میں فضائل کا علم ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو اللہ پر یقین اور اللہ کے وعدے پر چلانا چاہتے ہیں. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کی بات مان لی تو اللہ تمہیں یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے، اور نہیں مانو گے تو پھر یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. یہ ان کا طریقہ کار ہے. اس طریقے سے وہ بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ ایک بات اور بھی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت سمجھاتے ہیں کہ تم اللہ کی قدرت پر غور کرو. تو قدرت سمجھاتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو اللہ نے اکیلے نے یہ سارا بنایا ہے اور سارا چلا رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے.
اور اس کا کوئی مد مقابل بھی نہیں ہے. ہاں دونوں باتیں نہیں ہے. اللہ کا کوئی جنس نہیں، ضد بھی نہیں. بری ذات ازت تہمت ضد و جنس غنی ملک طاعت جن و انس. ایک اللہ کا نیک بندہ اللہ کی تعریف میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ بری ذات ازت تہمت ضد و جنس غنی ملک طاعت جن و انس، کہ اللہ کی مبارک ذات بری اور پاک ہے. کہ کس سے پاک ہے؟ کہ ضد سے اور جنس سے. ضد کہتے ہیں مقابل طاقت کو، جیسے آگ اور پانی، اور جنس کہتے ہیں موافقت طاقت کو، جیسے ایک آنکھ دوسری آنکھ کے لیے. تو ایسی کوئی طاقت اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اللہ اپنے تمام طاقتوں کے ساتھ اکیلا ہے. نہ ضد میں کوئی طاقت ہے، نہ جنس میں کوئی طاقت ہے. ہاں بلکہ وہ اپنے تمام طاقتوں کے ساتھ تنہا وہ اکیلا ہے. ہاں یہ تعریف کرائی ہے کہ بری ذات ازت تہمت ضد و جنس غنی ملک طاعت جن و انس. دوسرا کیا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، ملک ہے، بادشاہ ہے، لیکن اس کی بادشاہت انسانوں اور جناتوں کی اطاعت کی وجہ سے نہیں ہے. جیسے حاکم کی حکومت رعیت کی وجہ سے ہے. رعیت الٹ گئی تو اس کی حکومت الٹ گئی. رعیت الٹ گئی تو حکومت الٹ گئی. کہ حاکم کی حکومت رعایا کی وجہ سے ہے. خدا کی خدائی اور خدائی کا ملک جناتوں اور انسانوں اور فرشتوں کی عبادت کی وجہ سے نہیں ہے. وہ ان سے بری ہے. ہاں بلکہ وہ اپنی ذات سے خود واجب الوجود ہے. ہاں کسی کی طرف اس کی حاجت نہیں ہے، سب کی حاجتیں اس کی طرف ہے. سب کی حاجتیں اللہ کی طرف ہے، اللہ کی حاجت کسی کی طرف نہیں ہے. اللہ غنی ہے، یہ اللہ کی شان ہے. ہاں اعلیٰ اور بالا، کہ نہ اللہ سے کوئی اعلیٰ ہے نہ اللہ سے کوئی بالا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. جی ہاں کہ خدا کی خدائی ہے. تو نبیوں نے سب سے پہلے خدا کی خدائی کی پہچان کرائی ہے. دوسری بات کہ ساری چیزیں وہ اللہ کے تابع ہے. سارے خزانے اللہ کے ہیں اور اس کے تابع ہیں. ہر قسم کے خزانے ہیں، آفتوں کے بھی اور نعمتوں کے بھی، اور وہ اللہ کے قبضے میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہاں بلکہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. اور حکمت کے ساتھ ان خزانوں میں سے مخلوق کی طرف نکالتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، حکمت سے دیتے ہیں. جی ہاں بعض مرتبہ خزانوں میں سب کچھ ہے لیکن دیتے نہیں ہے. دیتے نہیں ہے، بند کر کے رکھ دیا. جی ہاں بند کر دیا. کہ کیوں بند کر دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز بند کریں گے تو ظلم کرنے کے لیے بند نہیں کریں گے، تنگ کرنے کے لیے بند نہیں کریں گے، بلکہ حکمت سے بند کریں گے. کوئی حکمت ہے، کوئی حکمت ہے. وہ حکمت اللہ جانتا ہے. اس حکمت کی وجہ سے اس کو بند کیا ہے. پھر اس کا وقت آئے گا، حکمت کا اب تقاضا نہیں ہے تو اپنے فضل سے اس نعمت کو کھول دیں گے. حکمت سے بند کریں گے، فضل سے کھولیں گے. یہ اللہ کا دستور ہے. اس لیے ہمارا ایمان اللہ کی پہچان کرانے کے لیے ہے کہ اللہ کوئی چیز بند کریں گے تو یہ نہیں کہ کوٹا ختم ہو گیا اب کہاں سے لاویں، کیسا نہیں، بلکہ حکمت سے بند کیا ہے اور فضل سے کھول دیتے ہیں. خدا گر بحکمت بے بندر درے کشایت بفضلش دگری دیگرے. جو اللہ کو جاننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا گر بحکمت بے بندر درے کشایت بفضلش درے دیگرے. کہ اگر اللہ تعالیٰ حکمت سے کوئی دروازہ بند کرے گا تو یہ نہیں کہ اس وقت ختم ہو گیا ہے، کہ نہیں، بلکہ حکمت سے بند کیا ہے اور اپنے فضل سے اور زیادہ دینا ہے. جیسے ماں کا دودھ بند ہو گیا بچے کے لیے، جی ہاں، تو اب ماں کا دودھ بند ہونے کے بعد
وہ بچہ مر جائے گا کہ نہیں، اب اس کے لیے اس کے فضل سے سب دروازے کھل جائیں گے. یہ دستور ہے. اور یہ باتیں اس لیے سمجھائی گئی ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی شان سے واقفیت ہو جائے کہ اللہ کی اپنی شان ہے، اللہ کی اپنی شان ہے، اللہ کی اپنی صفات ہے. ان صفات کو جان کر دو باتیں پیدا کرنی ہے. ایک اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے. ہاں، کہ ایمان والوں کو، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو کفر والے ہوتے ہیں ان کو اللہ سے دشمنی ہوتی ہے. ہاں، تو اللہ سے محبت پیدا کرنی ہے. تو محبت پیدا کرنے کے لیے اپنے انعامات، اپنے اکرامات اور اپنی صفات بتائیے. اپنی صفات بتائیے کہ میری یہ صفت ہے، میری یہ صفت ہے. کہ اللہ کے دربار میں کرم ہے. کرم کہتے ہیں بخشش کو. کرم کہتے ہیں بخشش کو. جو کریم ہوتا ہے وہ مانگنے والے کو بھی دیتا ہے اور بغیر مانگے بھی دے. سخی مانگنے سے دیتا ہے. ایک ہوتا ہے سخی، جب ان کے پاس ہو جائے گا تو وہ کو دے دے گا. سخی آدمی ہے. تو ایک سخاوت ہے کہ وہ مانگنے والوں کو کبھی نہ ملے. یہ بہت سے سخیوں کے قصے ہوتے ہیں دنیا میں. جی ہاں، کہ کوئی سر مانگنے گیا ہے. حاتم طائی بہت سخی تھا، تو کوئی سر مانگنے گیا تو وہ سر دینے کے لیے تیار ہو گیا. کیا بہت سخی ہے. ہاں، تو ایک تو ہوتا ہے سخی کہ وہ اپنی ضد دے دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفت ہم کو سنائی ہے کہ اللہ کریم ہے. اللہ کون ہے؟ کریم. کریم کا مطلب جو ہوتا ہے کہ اللہ جب کوئی معاملہ کرے گا تو اپنی شان صفات کے حساب سے معاملہ کرے گا، مانگنے والے کی حاجت کے حساب سے نہیں کہ اس کو اتنے حاجت دے دو. دنیا میں یہ نظام ہے کہ اتنے حاجت ہے کہ اتنا دے دو، اتنے حاجت ہے اتنا دے دو. کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان سے دیں گے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جس کے لیے چاہیں روزیوں کے دروازے کھول دیں گے. ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے. اور جس کے لیے چاہے دروازہ بند کر دیں. تو ان کو صبح کی فکر ہے کہ صبح بچے روئیں گے، کیا کھلاؤں گا، ابھی تو کھلا دیا. ہاں، یہ دونوں سنتیں اللہ تعالیٰ کی ہے. تنگ بھی کرے اور کھول کے بھی دے. ہاں، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس ہے، لیکن اللہ کی شانیں ظاہر ہوتی ہے. ایمان والے کو اللہ تعالیٰ اپنے شانیں بتاتے ہیں تاکہ وہ کسی حال میں اللہ سے نہ کٹے اور اللہ سے نہ بہکے. کہ بہت زیادہ مل گیا تو بہک گیا، نہیں ملا تو نا امید ہو کے کٹ گیا. کیسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اپنی شان ہے کہ اللہ کو پہچانے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جس کو چاہے گا کھل کے روزی دے گا اور جس کو چاہے گا تنگ کر دے گا. یہ کیوں؟ کہ حکمت ہے، حکمت کا تقاضا ہے. اس لیے ہم کو یہ حکم دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھو. ایمان والوں کو اللہ کی یہ شان صفاتیں سکھائیے، بتائیے. اور یہ حکم دیا ہے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ کیا رکھو؟ اچھا گمان رکھو. جابر بن عبداللہ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ جابر، تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو. ہاں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، کہ اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہو. ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے. جی ہاں، ساری مخلوق بھی اس کی ہے اور سارا حکم بھی اس کے ہیں، کسی کا کچھ نہیں ہے. الا لہ الخلق والامر. یہ کہا کہ یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی اور فیصلہ اور حکم بھی اللہ کا.
کسی کا کچھ نہیں ہے، اپنے مخلوق میں جو چاہے فیصلہ کرے، نفع کا نقصان کا، ہاں وہ جانتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ وہاں بڑی وسعت ہے، اور رسول نے یہ بتایا کہ اپنے پروردگار کے ساتھ تمہارا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ ہاں، کوئی اللہ کے ساتھ بدگمانی نہ کرے۔ ہاں، یہ اس لیے ہے کہ جب آدمی کسی حالات میں آ جاتا ہے تو شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ تو ایسا ہے، اتنا پابند ہے، دیکھو تیرے اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، تیرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ہاں، یہ تیرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، اللہ چاہتا تو وہ زندہ رہتا، اللہ چاہتا تو اچھا بتاتا تھا۔ جی ہاں، اس کو اغوا کہتے ہیں، یہ بہکاتا ہے۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر چیز حکمت سے کرتا ہے، اور شیطان انسانوں کو حالات سے ڈراتا ہے۔ جی ہاں، حالات سے ڈراتا ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ کرے تو کہ تو جائے گا اللہ کے راستے میں، ان کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ ہاں، اب وہ آدمی حیرت میں آ جاتا ہے۔ جی ہاں، بعض مرتبہ وہ پچھڑ بھی جاتا ہے، نہیں جاتا۔ ہاں، اسے اغوا کی وجہ سے۔ تو ایسے موقع پر تعلیم دی ہے، یوں ہوگا یوں ہوگا، کہ حضور اللہ نبی سے فرماتے ہیں کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ نبی کہہ دو کہ کچھ نہیں ہوگا ہم کو، جو ہمارے رب نے پہلے لکھا ہے وہ ہوگا۔ مصیبت لکھی ہے تو مصیبت آئے گی، راحت لکھی ہے تو راحت آئے گی، تندرستی لکھی ہے تو تندرستی آئے گی، بیماری لکھی ہے تو اللہ تمام چیزیں لکھ چکا ہے۔ جی ہاں، اور جو جو چیزیں لکھی ہیں ان کو ہر روز عمل میں لاتے ہیں۔ جی ہاں، ان کو اپنے عمل میں لاتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، کہ ہر روز وہ اپنے کام میں ہے۔ جیسے آپ حضرت اپنے کام میں ہوتے ہیں، اپنی ضروریات میں ہوتے ہیں، کہ اللہ ہر روز اپنے کام میں ہے، اس نے اپنے کاموں کو لکھا ہے۔ جی ہاں، پھر ان کاموں کو روزانہ عمل میں لاتے ہیں۔ آج اس کی موت ہے، اس کو موت دینی ہے، آج اس کو روزی دینی ہے، آج اس کو شفا دینی ہے۔ ہاں، تعارف کرایا کل یوم ہوا فی شأن، کہ ہر روز وہ اپنے کام میں ہے۔ ہاں، ایسے نہیں ہے کہ سب مخلوق کام کر رہی ہے، کہ ہر روز اللہ اپنے کام میں ہے، وہ اپنے کاموں کی ترتیب تنفیذ اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ ہم کو ہمارے دین نے بتایا ہے، اس لیے تاکہ کوئی اللہ کے ساتھ بدگمانی نہ کرے۔ جو کچھ کریں گے حکمت سے کریں گے۔ بعض چیزیں تم کو ناگوار معلوم ہوگی، وہ تمہارے لیے اچھی ہوگی، بعض چیزیں تمہیں اچھی معلوم ہوگی لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ یہ کہا ہم سے، ہاں، یہ کہا ہم سے، کیوں کہ دین پر چلنے والوں پر زیادہ تر حالات آتے ہیں، موافق حالات بھی آتے ہیں، ناموافق حالات بھی آتے ہیں۔ یہ دونوں حالات، تو حالات کا اعتبار نہیں ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، جیسے صبح ہوئی، شام ہوئی، رات ہوئی، دن ہوا، کہ حالات کو قرار نہیں ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے حالات کی وجہ سے کوئی اللہ سے ناراض نہ ہو، اور حالات کی وجہ سے کوئی اللہ پر نہ اتراوے۔ کیا اچھے حالات ہو گئے کہ حالات امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ جی ہاں، کہ اس میں کون کیسا چلتا ہے، حالات کو بھی پیدا کیا ہے، نعمتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔
نعمتوں کو بھی پیدا کیا ہے اور نعمتیں پیدا کر کے دیتے بھی ہیں، مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، مانگنے کا انتظار نہیں کرتے کہ مانگے تو دوں، بغیر مانگے دے اور اپنی شان سے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بغیر مانگے دینا اور اپنی شان سے دینا۔ جی ہاں، یہ اللہ کی شان ہے، یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی، نبیوں نے ہم کو سمجھائی ہے۔ ہاں کہ اللہ کی شانیں ہیں، قرآن کریم بھرا ہوا ہے ان باتوں سے۔ ہاں یہ کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ پر جس طرح ہمارا ایمان ہے اس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو جاوے۔ کیا ہو جاوے؟ کہ اللہ پر ایمان بھی ہے، اور کیسا ایمان؟ زبردستی کا کہ نہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں بڑے تیز ہیں، بڑے سخت ہیں، کہ وہ اللہ کی بات محبت سے مانتے ہیں، گلا دبا کر کے بات نہیں منوائی جا رہی ہے، بلکہ محبت سے مانتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے اللہ سے محبت کرو، کیوں کہ اس کی نعمتیں کھاتے ہو، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، جی ہاں حیات دیتا ہے، تو اس لیے اپنے اللہ سے کہ اپنے اللہ سے محبت کرو، اور محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ اصل مسئلہ ہے ہمارا، اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا ہے، کہ اس کے بندے بن کر، اس کے تابعدار بن کر زندگی گزارے۔ اطاعت ہی اصل ہے جس کے لیے نبی آتا ہے، کہ زندگیوں میں اطاعت آ جائے، اپنی نفسانیت میں سے، اپنی خواہشوں میں سے، اپنے ماحول میں سے آزاد ہو جائے اور اللہ کی اطاعت پر قائم ہو جائے۔ یہ دعوت ہے۔ تو اصل دعوت جو ہے وہ اللہ کے اطاعت کی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جب کبھی ہم نے زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے، اللہ کہتے، تو کسی اور کام کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس کام کے لیے کہ وہ نبی اللہ کے بندوں کو ان کی ذمہ داری سمجھا کر اللہ کی اطاعت پر قائم کرے۔ ہمارے نبی کو سارے عالم کے لیے بھیجا تاکہ سارے عالم میں اللہ کی اطاعت کی بات چلے۔ جی اللہ، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، آپ کی صفت ہے کہ اللہ کہ آپ کو سارے عالم کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، کہ لوگ اطاعت کریں گے تو بشارتیں سنیں گے، اچھے حالات دیکھیں گے، لوگ نافرمانی کریں گے تو ان پر انذار یعنی ڈراونے حالات آئیں گے، تو یہ سارے عالم کے لیے ہے۔ تو نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی اطاعت قائم کرانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور یہی مقصد ہے دعوت اور تعلیم کا، کہ دعوت دی ہے، تعلیم دی ہے، تاکہ ایک ایک کی زندگی اطاعت پر آوے۔ اطاعت اجتماعی بھی ہوتی ہے، اطاعت انفرادی بھی ہوتی ہے، اطاعت اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مل جل کر کیے جاتے ہیں، اکیلے کا نہیں چلے۔ جمعہ کی نماز اکیلے کوئی پڑھے گا؟ کیوں بھائی؟ کہ نہیں، جمعہ ایک آدمی کا نہیں ہوگا، عید ایک آدمی کی نہیں ہوگی، حج ایک آدمی کی نہیں ہوگی۔ تو بعض کام مل جل کے کرنے کے ہیں عبادتوں میں، دوسرے کاموں میں، اور بعض کام انفرادی طور پر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کرنی ہے اطاعت۔ جی ہاں، کہ بندوں کو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، دعوت اطاعت کی ہے کہ اطاعت کرو۔ اطاعت کا مفہوم عبادت سے اور زیادہ ہے۔ عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، معاذ ابن جبل سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ یہ حضرت معاذ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیں گے، جیسے ان کی عادت تھی کہ اللہ و رسولہ عالم،
اور یہ سوالات بھی اسی لیے ہوتے تھے کہ جو چیز ان کے کام کی ہے، جو حق ان کے اوپر ہے، وہ ان کو بتانا ہے۔ اللہ نے دنیا کو میرے بھائیوں دارالحقوق بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ کہ یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے۔ جس طرح یہ حاجتیں پوری کرنے کی جگہ ہے دنیا، ایسے ہی یہ حقوق ادا کرنے کی بھی جگہ ہے۔ حاجت تو ہر حاجت مند کو محسوس ہوتی ہے۔ مجھے پیاس لگی ہے تو میں پیاس محسوس کروں گا، آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ بھوک محسوس کریں گے۔ ایسا ہر جاندار وہ حاجت کو محسوس کرتا ہے، اس لیے حاجت کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ وہ تو خود اپنی حاجت محسوس کر کے اس کا طریقہ اختیار کرے گا۔ ہاں، نبی یہ بتائے گا انسانوں کو کہ حاجت پوری کرو، لیکن حاجت کا طریقہ معلوم کرو۔ ہاں، حاجت کا طریقہ معلوم کرو تو تبلیغ طریقوں کی ہوتی ہے، حاجتیں تو خود پیدا ہوتی ہیں اندر۔ جی ہاں، کہ وہ طریقوں کی تبلیغ کرتے ہیں کہ کھانا اس طرح کھانا ہے، کمانا اس طرح ہے، وضو استنجا اس طرح ہے۔ تو حاجتوں کی پورا کرنے کی تبلیغ ہے، حاجت تو اندر خود پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، اس کو طریقے کہتے ہیں کہ نبیوں کے ذریعے سے طریقے ملتے ہیں، کیونکہ حاجت تو پہلے سے ہی ہے۔ ایسے ہی نبیوں کے ذریعے سے ذمہ داریاں ملتی ہے۔ ذمہ داریاں دو چیزوں کی ہوتی ہے، جانی ذمہ داری، مالی ذمہ داری۔ جانی ذمہ داری اور مالی ذمہ داری، یہ دو بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتے ہیں۔ جانی ذمہ داری، حیات دی ہے، اولاد دی ہے، یہ جانی نعمتیں ہیں۔ مال دیا ہے، جی ہاں، دولت ثروت دی ہے، یہ دوسری نعمت ہے۔ تو یہ نعمتیں بندوں کی طرف آتی ہے۔ ان نعمتوں کے تعلق سے کیا حق ہے؟ کہ ان نعمتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ نعمتیں وہاں استعمال ہو جہاں اللہ راضی ہوتا ہو۔ یہ مسنون دعاؤں میں یہ تعلیم ہے۔ جو مسنون دعائیں ہیں نا، وہ دعا بھی ہے اور وہ دعوت بھی ہے۔ لیکن بیچارے ہم عربی والے عربی جانتے نہیں ہیں، اسے پتہ نہیں چلتا، ورنہ ان دعاؤں میں دعوت بھی ہے، دعا بھی ہے۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ اس میں دعوت بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں حاجت بھی ہے، اور مقصد کی طرف رہبری بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، دنیا بنی ہے اس دین کے لیے۔ جی ہاں، دنیا دین کے لیے بنی ہے۔ کہ دنیا میں انسانوں کو پھیلا کر کے اللہ نے دین اتارا ہے۔ ہاں، اور پھر دین اتار کر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کون دین پر چلتا ہے، کون دین چھوڑتا ہے۔ امتحان ہے۔ دنیا کو میٹھا بنایا ہے۔ کسی کو دنیا کڑوی لگتی ہے؟ نہیں لگتی۔ ہاں، کڑوی لگے تو تھوک دے، چھٹکارا حاصل کر لے، لیکن کوئی چھٹکارا حاصل کرنے والا نہیں ہے، سب اندر گھسنے والے ہیں۔ کیوں کہ وہ میٹھی ہے۔ یہ بات ہم کو نبی نے بتائی ہے کہ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ دنیا کیسی ہے؟ کہ دنیا میٹھی بھی ہے، ہری بھری بھی ہے۔ دنیا میٹھی ہے اور ہری بھری بھی ہے۔ یہ تشبیہ ہے۔ پہلی بارش ہوتی ہے زمین پر تو جو گھاس اگتی ہے وہ بہت ملائم ہوتی ہے اور بہت میٹھی ہوتی ہے۔ پھر جو جانور اس کو چرتے ہیں، وہ کترتے ہیں، تو پھر اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ لیکن جو پہلی گھاس ہوتی ہے وہ بہت ریشم کی طرح نرم اور میٹھی، اس کو وہ تشبیہ دی ہے کہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے۔ ہاں،
تو ظاہر بات ہے جب ہری بھری اور میٹھی ہے تو ہر جانور اس کا طالب ہوگا. ہاں، اور انسان تو خاص طور سے، کیونکہ انسان کو تو اللہ نے شعور بھی دیا ہے، سمجھ بھی دیا، جانوروں کو سمجھ نہیں دی ہے، تو یہ تو ضرور اس کے طالب ہوں گے. تو فرمایا دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تم کو ایک کے بعد ایک کو لائیں گے. پہلے کون تھے اس دکان پر، اس کاروبار پر؟ کہ میرے دادا تھے. اب کون ہے؟ کہ اب میرے ابا ہیں. یہی تصویر ہے. پھر ابا بھی چلے گئے، اب کون ہے؟ کہ اب ان کے بیٹے ہیں. پھر بیٹے چلے گئے، اب کون ہے؟ کہ اب ان کے پوتے ہیں. یہ نظام ہے. ان اللہ تعالی مستخلفکم فیہ، کہ اللہ تمہیں اس دنیا میں ایک کے بعد ایک کو لائیں گے. کہ پہلے دادا تھے، ان کا کاروبار تھا، ان کا نظام تھا، پھر وہ چلا گیا، پھر ابا آئے، پھر بیٹے آئے، پھر پوتے آئے. ان اللہ تعالی مستخلفکم فیہ فینظر کیف تعملون، اور تم کو دیکھیں گے کہ تم کیا عمل کرتے ہو. یہ نہیں کہ تم کیا کماتے ہو. دنیا والے تو دیکھتے یہ کیا کماتا ہے. جی ہاں، اور اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ کہ وہ کیا عمل کرتا ہے. یہ چیزیں دیکھ کر عمل کا امتحان ہے، یہ دعوت ہے کہ دنیا کی چیزیں اور اسباب دے کر کے تمہارے عملوں کا امتحان ہے کہ تم اپنے عمل میں کیسے ہو. کیونکہ دنیا آدمی اپنی صلاحیت کو دنیا پر لگاتا ہے، جس طرح تاجر اپنے مال کو تجارت پر لگاتا ہے. تاجر اپنے مال کو اپنی تجارت پر لگاتا ہے نفع کمانے کے لیے. اصل نفع ہوتا ہے، اس کو کمانا ہے، اس لیے وہ اپنے مال کو اپنی تجارت پر لگاتا ہے اور تجارت کرتا ہے. یہ تو مال کے لحاظ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اگلی اور عام بات کہتے ہیں حدیثوں میں. وہ اگلی اور عام بات یہ ہے کہ ہر آدمی تاجر ہے. یہ فرمایا ہر آدمی تاجر ہے. کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقها او موتقها. یہ کہہ رہا ہے کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقها او موتقها، کہ ہر آدمی تاجر ہے. جی ہاں، یہ نہیں کہ دکان کھول کے بیٹھا ہے وہی تاجر ہے، کہ وہ اپنے مال کا تاجر ہے، اور ہر آدمی اپنی صلاحیت کا تاجر ہے. یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں دنیا میں آ کر ہر آدمی اپنی صلاحیت لگائے گا. جی ہاں، دنیا بہت پھیلی ہوئی ہے. جی ہاں، تو ہر آدمی دنیا میں آ کر اپنی صلاحیتوں کو لگائے گا. یہ کہہ رہے ہیں کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقها اور موتقها. پھر صلاحیت لگا کر بعض لوگ جو ہیں اپنی ذمہ داری میں کامیاب ہو جائیں گے سدا مدا کے لیے. ہاں، اور بعض لوگ اپنی صلاحیتوں کو برباد کر کے ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائیں گے. یہ نظام سمجھایا ہے کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقها موتقها، کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت لگاوے گا، پھر اپنی صلاحیتوں میں سے بعد اپنے آپ کو پریشانیوں میں سے مشاکل میں سے نکال کر کامیاب کر دیں گے، اور بعد اپنی صلاحیتوں کو کہ ہلاکت میں ڈالیں گے، خود بھی ہلاک ہو جائیں گے اور ان کی صلاحیتیں بھی برباد ہو جائیں گی. یہ عام بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی صلاحیتوں کو لگانے کے لیے راستہ قائم کیا ہے. وہ نبیوں والا راستہ ہے. وہ راستہ بندوں کو صلاحیت لگا کر کے اللہ کے پاس لے جائے گا، اللہ کی رحمتوں میں لے جائے گا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہو کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. سبیل